آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ اسلام کے اس عظیم دن کی طرف جب ایمان کا قافلہ تعداد میں کم مگر حوصلے میں پہاڑ سے بلند تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ریت کے زروں نے گواہی دی کہ حق کے سپاہی اگر اللہ پر یقین رکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے مٹی کے ڈھیر بن جاتی ہیں۔ یہ ہے جنگ بدر، اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن لڑائی، جہاں 313 مجاہدین نے 1000 کے لشکر کا سامنا کیا اور ان کے درمیان تھے اللہ کے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فرمایا تھا مجھے پرواہ نہیں کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ وہ دن تھا جب ذوالفقار کی چمک نے باطل کے غرور کو کاٹ کر رکھ دیا، جب فرشتے آسمان سے اترے اور ایمان والوں کے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ آج ہم بیان کریں گے وہ لمحہ جب مولا علی کی ایک ضرب نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو ہلا دیا بلکہ قیامت تک کے لیے بہادری، وفاداری اور ایمان کی نئی تعریف قائم کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں میدان بدر کی طرف، جہاں ریت پر بہنے والا ہر قطرہ آج بھی مولا علی کی شجاعت گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے۔ یہ وہ دلیرانہ قول ہے جو اللہ کے شیر مولا علی نے فرمایا تھا، جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسے بہادری، جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ میں بدر کی جنگ وہ پہلی عظیم لڑائی تھی جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ مارکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کی مقام پر پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 جانباز، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ لیکن ایمان، جذبے اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے وہ شاندار فتح حاصل کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بہادری کی اعلی مثال قائم کرنے والے تھے۔ اصل میں مکہ مکرمہ میں 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتے گئے، بالآخر مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا تو کفار مکہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں اسلام ان کی طاقت کو ختم نہ کرے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ میدان بدر کا رخ کیا۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار، سواریاں اور سامان جنگ کی سخت کمی تھی۔ 2 3 آدمی ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہونے والے حضرت علی اور حضرت زید بن حارث تھے۔ جب دونوں لشکر میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو عرب کے قدیم دستور کے مطابق کفار کی صف سے 3 جنگجو مقابلے کے لیے نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کر دیا۔ شیر خدا کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ جو ہی ذوالفقار کا وار چلا تو ولید کی تلوار زمین پر جا گری اور وہ لمحے بھر میں ڈیر ہو گیا۔ دوسری جانب حضرت عبیدہ نے بھی حضرت حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو انجام تک پہنچا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مشرکین کے قتل میں شریک تھے۔ میدان بدر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں پر بجلی کی طرح گر گئی۔ جہاں جہاں وہ پہنچتے وہاں فرشتوں کی مدد نازل ہوتی۔ کفار کے قدم ڈگمگانے لگے اور ان کا لشکر میدان چھوڑنے لگا۔ حالانکہ وہ تعداد میں بھی 3 گنا زیادہ تھے، لیکن ایمان کی طاقت نے ان کی ساری تیاریوں کو خاک میں ملا دیا۔ میدان بدر میں ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کے جاؤ جلال سب بکھر گئے۔ یہ وہ فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی ظاہر ہوئی اور ایمان والوں کو اللہ نے غیبی مدد کے ذریعے فتح عطا فرمائی۔ یوں بدر کا مارکہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا پہلا بلکہ سب سے عظیم مارکہ بن گیا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں امر ہو گئی۔ سبسکرائب